السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اسلام، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس میں ہماری گفتگو ایمان کے متعلق ہوگی، اور ایمان ہی ہے جسے اللہ رب العالمین نے عمل کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت اور جنت میں داخل ہونے کی شرط قرار دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری قدر دانی کی جائے گی۔ عزیز ساتھیو، ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے اعتقاد اور تصدیق کرے، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے عمل کرے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ایمان کے ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ جب جبریل امین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ ہمیں ایمان کے متعلق بتائیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر یقین رکھیں۔ اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ آئیے عزیز ساتھیو، ایمان کے جو ارکان ہیں ان کا مختصر سا جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث جبریل میں سب سے پہلے ایمان کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے عقل اور فطرت دونوں اعتبار سے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر مولود فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کے وجود پر عقل کی دلالت کی بات ہے تو اس کے تعلق سے ارشاد ربانی ہے: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ مخلوقات اچانک بغیر خالق کے پیدا نہیں ہو گئی، اسی طرح وہ خود بھی نہیں پیدا ہوئی۔
تو اب کچھ اور نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ غالب جاننے والی پاک ذات کی تدبیر سے پیدا کیے گئے ہیں، جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، اور جس نے اندازہ لگایا اور راہ دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اس بات کو بھی شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر بھی ایمان رکھیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، یا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، ان تمام اسماء کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ آئیے دوسرے رکن کی طرف ہم آپ کو لے کر کے اب چلتے ہیں۔ دوسرا رکن جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتوں کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، ان فرشتوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی اطاعت کے اندر کسی طرح کا کبھی بھی کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کے نام اور ان کے کام اور ان کے اعمال کے تعلق سے ہم مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو بتلایا ہے، ان تمام اسماء کے اوپر، ان کے تمام اعمال کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو وحی کے لیے مقرر کیا ہے، ایسے ہی میکائیل علیہ السلام بارش اور بارش برسانے پر مقرر ہیں۔ اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ سور پھونکنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور وہ فرشتے جو انسان کے کندھوں کے اوپر مقرر ہیں، داہنے طرف اور بائیں طرف، ان کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتے قبر کے اندر میت سے سوال کرنے پر مامور ہیں، منکر اور نکیر ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان سے متعلق بات ہوئی۔ اسی طریقے سے ایمان کے ارکان میں سے جو تیسرا رکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ ان تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ جن کتابوں کے نام ہمیں بتلائے گئے ہیں، جن کتابوں کا تذکرہ قرآن اور احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں، ان پر مکمل طریقے سے ایمان لانا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تورات کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا، اسی طریقے سے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن مجید کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ان تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ہمارا مکمل طریقے سے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور یہ کتاب تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف
حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَمُهَيْمِنًا فرمایا ہے۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں پر حاکم اور اس پر نگہبان ہے، اور وہ تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ ایمان کا چوتھا رکن ایمان بالرسل ہے، اور ایمان بالرسل سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں اور جناتوں کی اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہم میں سے ہی بہت سارے انبیاء کرام کو، بہت سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا اور چنا اور انہیں بھیجا، اور وہ آ کر کے اس دنیا کے اندر ہم تمام لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے، ایک الہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا، اور یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ صرف اور صرف ایک الہ کی، ایک اللہ کی پوجا کرنا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ انبیاء کرام کے اندر جو بھی انبیاء ہیں جن کے نام کے بارے میں یا جن کے اسما کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ان کے نام آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہمیں مکمل طریقے سے ایمان لانا ہے، اور خاص طور سے وہ انبیاء کرام جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جیسے محمد، ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ علیہم السلام ہیں، ان کے اوپر مکمل طریقے سے ہم لوگ ایمان لے آئیں۔ اور ایک بات ذہن کے اندر اور ہونی چاہیے، ان انبیاء کرام میں سے اگر کسی بھی نبی کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ رہا، یا ہم نے اور آپ نے ان میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر دیا، کسی ایک نبی کے منکر ہو گئے، تو ایسی صورت میں ہم نے تمام رسولوں کا انکار کر رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام انبیاء کرام کو ایک درجہ عطا کرنا چاہیے، تمام کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام کے جو سردار ہیں اور جو آخری نبی ہیں، جو آخری پیغمبر ہیں، وہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو پہلے کے تمام ادیان کے لیے ناسخ بنا دیا ہے، یعنی پہلے جتنے بھی ادیان پائے جاتے تھے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہی ہو، موسیٰ کی شریعت رہی ہو، یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت رہی ہو، کسی بھی نبی کی شریعت رہی ہو، ان تمام شریعتوں کو یہ دین آنے کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد وہ ساری کی ساری شریعتیں بالکل کالعدم قرار دی جا رہی ہیں، اور یہی دین ان تمام دینوں کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به
إلا كان من أصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص جو میری بات سن لے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ پھر مر جائے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا ایک رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی وفات کے بعد جتنے بھی مرحلے انسان کے لیے پیش ہوتے ہیں، چاہے وہ قبر کا معاملہ ہو، قبر میں نعمتوں کا معاملہ ہو، عذاب کا معاملہ ہو، پل صراط کا معاملہ ہو، میزان کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے جنت اور جہنم میں جانے کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آخرت کے دن پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایمان اس طریقے سے نہیں لاتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور آخری رکن جو ایمان کا ہے وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے تعلق سے ہے، کہ انسان اپنی تقدیر کے بارے میں، اپنی نصیب کے بارے میں اور اپنی قسمت کے بارے میں اس بات پر یقین رکھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا چکی ہیں، اور یہ چیز اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بغیر مشیت کے صادر نہیں ہوتی، اور جو بھی چیزیں واقع ہونے والی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی جا چکی ہیں، اور تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ یا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر، تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وعرشه على الماء۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل لکھ دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نافذ ہونے والی مشیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے، یعنی تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ اسی نے کائنات اور اس کے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ تقدیر کے اوپر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور تقدیر سے متعلق یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایمان کے ارکان ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر طور پر پیش کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے اور ان ارکان کو صحیح طریقے سے اور اچھے ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔